ایک بدو کہنے لگا یا رسول اللہ قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ آپ نے کہا اللہ، واہ واہ، موجاں ہی موجاں۔ آپ نے کہا ما یحملک علی قولک بخن بخن، تو کیڑی گل دعا کریں موجاں ہی موجاں؟ کہ یا رسول اللہ ان الکریم اذا قدر عفا، کریم تے سخی بادشاہ نب تے بھی چھوڑ دینا ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے دن میں 70 دفعہ توبہ کر کے توبہ توڑ کے پھر توبہ کر لے تو اللہ دوستی باقی رکھتا ہے۔ کوئی ناراض ہو جائے اس کو منانے جاؤ تو آگے بڑھ کے دروازہ کھولے گا یا کہے گا ایسے کہو دفع ہو جائے، میں نے ملنا ہی نہیں۔ اور میرا اللہ کہتا من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو مجھے راضی کرنے کے لیے آتا ہے، گناہوں پہ پشیمان ہو کے آتا ہے میری بارگاہ میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ میرے نبی نے کیا کہا؟ رونا نہیں آتا تو شکل ہی رونے والی بنا لو۔ سبحان اللہ۔ ایک بدو کہنے لگا یا رسول اللہ قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ آپ نے کہا اللہ، واہ واہ، موجاں ہی موجاں، بخن بخن کا جو میں ترجمہ کرتا ہوں موجاں ہی موجاں یا رسول اللہ۔ آپ نے کہا ما یحملک علی قولک بخن بخن، تو کیڑی گل دعا کریں موجاں ہی موجاں؟ کہ یا رسول اللہ ان الکریم اذا قدر عفا، کریم تے سخی بادشاہ نب تے بھی چھوڑ دینا ہے۔ کریم ذات نب تے بھی چھوڑ دے کی پتہ۔ تو معاملہ اللہ سے بہت آسان ہے، پچھلے پہ توبہ کے 2 بول اور آئندہ فرائض کو پورا کریں، حرام سے بچیں۔ پھر اس میں کوئی گڑبڑ ہو جائے پھر معافی مانگ لیں، پھر معاف کر لیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے دن میں 70 دفعہ توبہ کر کے توبہ توڑ کے پھر توبہ کر لے تو اللہ دوستی باقی رکھتا ہے۔ ہم تو اولاد کو دھکے دے کے نکال دیں گے، تم نے توبہ کو تم نے مذاق بنایا اپنے باپ کا۔ اور میرا نبی کہہ رہا اللہ کی بارگاہ میں 70 کا مطلب ہوتا ہے بے شمار، یہ 10 70 نہیں ہوتا، 70 کا مطلب عربی میں ہوتا ہے بے شمار۔ اللہ جب جاؤ گے اللہ کہے گا جاؤ معاف، جتنی دفعہ جاؤ گے اللہ کہے گا جاؤ معاف۔ کوئی ناراض ہو جائے اس کو منانے جاؤ تو آگے بڑھ کے دروازہ کھولے گا یا کہے گا ایسے کہو دفع ہو جائے، میں نے ملنا ہی نہیں۔ اور میرا اللہ کہتا من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو مجھے راضی کرنے کے لیے آتا ہے، گناہوں پہ پشیمان ہو کے آتا ہے میری بارگاہ میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں، جو ہے ہی بے نیاز، انتم الفقراء واللہ هو الغنی، وہ کہتا میں آگے بڑھ کے استقبال کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو فرائض پورے کر کے 4 کام کر لو، صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، حفظ و امانت، کسی کو دھوکہ نہ دو، دیانتداری سے کام کرو۔ ہمارے ہر شعبے میں خیانت گھس گئی ہے، وڑنے گئی، گھس گئی۔ 2 نمبری خیانت، 2 نمبری خیانت، سچ بولو نمبر 1، دیانتداری نمبر 2، تیسرا اخلاق اچھے کرو، کسی کو تکلیف نہ دو، چوتھا رزق حلال کماؤ، جنت سیدھی ہے۔ اس میں ہو جائے کوئی گڑبڑ تو توبہ کر دو، پھر معاف کر دو۔ وہ نہیں سنا جس نے 99 قتل کیے، 99۔ سب سے بھاری سزا 2 آدمیوں کی ہے اہل ایمان میں، ایک قتل ناحق کرنے والا، ایک سود کھانے والا، دینے والا نہیں، کھانے والا، سود کھانے والا سب سے خوفناک سزا ہے۔ قتل ناحق سب سے خوفناک سزا ہے۔ اس 99 مار چھڑے، پھر اسے خیال ہے توبہ کرا۔ وہ کسی صوفی صاحب کو ٹر گئے، صوفی صاحب میں 99 بندے مار بیٹھا، میری توبہ ہے۔ اس کا توبہ توبہ تیری توبہ کیوں ہو سکتی؟ اس کا 99 بھیڑا جا لگتا 100 تا کران چک وہ بھی لا چھڑ دی، 100 پورے کر دیے۔ پھر اس کو خیال ہے میں توبہ کروں، تو مفتی احمد علی صاحب جیسے مفتی کے پاس گیا کہ حضور میں 100 بندے مار چکا ہوں، میری توبہ ہے۔ تو توبہ کون روک سکتا ہے بے وقوف؟ ہر وقت توبہ قبول ہے، لیکن توبہ کی ایک شرط ہے کہ پکی ہو۔ تو یہ جو تیری بستی ہے نا، یہ ساری ہے مجرموں کی، تو یہاں رہے گا تو پکا نہیں رہے گا۔ وہ اگلی بستی نیک لوگوں کی ہے، ادھر چلا جا، تیری توبہ پکی ہوگی، تیرا گناہ بھی معاف ہو جائے گا۔ اس نے کہا میں نے اللہ معاف کر دے، میں اپنا گھر چھوڑ دینا۔ اس نے اپنا چھوٹا موٹا بوریا بستر اٹھایا اور اس گاؤں کی طرف چل دیا۔ ابھی تھوڑا ہی دور گیا تھا تو اچانک موت کا جھٹکا لگا۔ اس نے دیکھا کہ کم نیڑے
تو اس نے سے چھلانگ لگائی تو اس کے ہاتھ آگے ایسے تھے اور پاؤں پیچھے تھے، اس حال میں اس کی موت آئی۔ اللہ نے ہمیں سنانے دکھانے کے لیے اللہ نے کیا کہانی چلائی، اللہ نے دونوں فرشتے بھیج دیے، دوزخ کا بھی جنت کا بھی۔ تو دوزخ والے کہنے لگے ساڈا قیدی ہے، مجرم ہے، حالی اتنے پہنچے ہی نہیں نیکاں دے کول۔ تو جنت والے کہنے لگے یہ گھر چھوڑ چکا ہے اور ادھر جا رہا ہے، اس کی نیت ہے، لہٰذا اس کی نیت پہ فیصلہ ہے، یہ جنتی ہے۔ اب دونوں فرشتوں میں تکرار ہو رہی ہے، تو اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا، جاؤ فیصلہ کرو۔ انہوں نے پوچھا جی کیا فیصلہ کرو؟ کون سے کہو زمین ناپو، اگر گھر کے قریب ہے تو دوزخ والے لے جائیں، اگر اس نیکوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت والے لے جائیں۔ جب ناپنے لگے تو گھر کے قریب تھا، اس بستی سے دور تھا۔ اللہ نے گھر کی طرف کی زمین سے کہا پھیل جا، اور ادھر کی زمین سے کہا سکڑ جا۔ ہر شے تو اللہ دی تے اللہ دے قبضے سے۔ جب انہوں نے ناپا تو گھر سے دور ہو گیا، اس گاؤں کے قریب ہو گیا۔ اللہ نے کہا جنت میں ڈال دو، ہم دیکھ لیں گے۔ یہ جو کہتے ہیں نا اللہ حقوق العباد معاف نہیں کرے گا، حقوق اللہ چاہے جس کے معاف کر دے، اللہ کو قدرت ہے یہ تمہیں حقوق العباد کی حدیث سنائی، چاہے حقوق العباد معاف کر دے چاہے حقوق اللہ معاف کر دے۔ اللہ کو پابند نہیں کر سکتے، نہ ہی کرنے کی جرت کرنی چاہیے۔ رحمتی وسعت کل شیء، جس کو چاہے معاف کر دے۔ اس سے بڑا واقعہ بخاری شریف ساری حدیث کی بڑی کتابوں میں یہ واقعہ ہے۔ خطا ہو گئے یا اللہ معاف کر، پھر ہو گئے یا اللہ معاف کر، اللہ ہر دفعہ خوشی سے معاف کرے گا۔ تو ایک ہم توبہ کر لیں، نیت کرتے ہو تو کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ لو اگر دل سے کہا ہے سب معاف، باقی تفصیل مفتیوں سے پوچھ لینا۔ تو جس نے توبہ پکی کر لی ہے مبارک ہو، سب معاف ہو گیا، صاف۔ پھر کوئی دھبا لگ جائے پھر کہنا یا اللہ معاف کر۔ میرے نبی نے کیا کہا؟ رونا نہیں آتا تو شکل ہی رونے والی بنا لی، سبحان اللہ۔ کئیوں کا دل ایسا ہوتا ہے کہ ان کو رونا آتا نہیں، تو میرے نبی نے کہا رونے والی شکل بنا لی۔ جیسے ان فقیروں سے سیکھو دعا کیسے مانگنی، یہ نہیں جو کھڑے ہوتے مانگنے والے کیسے چہرہ بناتے ہیں، کیسے تعریفیں کرتے ہیں، کیسے ہاتھ پھیلاتے ہیں، خواہ مخواہ دل کرتا ہے کچھ دے دیں، حالانکہ پتہ ہے یہ کاروباری ہیں، شام کو 4-5 ہزار کما کے لے جائیں، پھر بھی اس کا چہرہ ایکشن، تو اللہ کہتا اللہ کو ایسے دکھا دو، تو اللہ کہتا چل جا دفع کرو، معاف کیا۔ اور بھائیو نماز قضا ہو جائے تو سونے سے پہلے اس کی قضا پڑھ کے سو۔ سر پہ زیادہ چڑھ جائیں تو پھر مفتیوں سے پوچھو کہ کیا کرنا ہے، کہ نا آج کوئی قضا ہے تو شام کو پڑھ لو، دوپہر کو پڑھ لو، رات کو پڑھ لو، اگلے دن پڑھ لو۔ روزے چھوٹ گئے ہیں کسی وجہ سے، بعد میں آہستہ آہستہ رکھ لو۔ اور بیمار ایسا ہے کہ رکھ ہی نہیں سکتا، پھر اس کو معاف ہو جاتے ہیں۔ حج میں بیمار ہے، حج معاف ہو جاتا ہے، نماز معاف نہیں ہوتی۔ اگر معاف ہوتی تو حسین کو کربلا میں ہوتی، ان کا سر تو کٹے گا، نماز نہیں چھوٹے گی۔ اور دنیا سے جاتے ہوئے میرے نبی نے کہا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، تو سارے بھائی اس کی نیت کرو، نماز نہیں چھوڑنی ہے، اور نماز کو مسجد میں باجماعت پڑھنا ہے، علماء سے رابطہ رکھنا ہے، اپنی زندگی کے مسائل ان سے پوچھ کے چلو تاکہ صحیح راستہ ملے، صحیح۔ وہ میں ایک وہ اپنا ہی بیان نکل آیا، کوئی ہندو چلا رہا تھا، تو وہ اس کی وجہ سے میں سننے لگا یہ ہندو تو میرے بیان سے، تو اس میں نے بات کی کہ اپنے جھگڑے اپنی آپس میں بیٹھ کے طے کر لیا کرو، کسی بڑے کو ساتھ بٹھا کے، جیسے وہاں پٹھانوں میں جرگا ہوتا ہے، یہاں پنچایت ہوتی ہے، تو اس طرح کر لو، عدالتوں میں نہ جاؤ۔ تو وہ تبصرہ کرنے لگا اے مولوی وکیلاں دی روزی تے لت مار رہے۔ کسی بھی ملک کی تباہی بھوک سے نہیں آتی، ظلم سے آتی۔ کوئی قوم اس لیے تباہ نہیں ہوئی کہ ان کے پاس روٹی ختم ہو گئی۔ جتنی قومیں تباہ ہیں، جتنے آج تباہ ہو رہے ہیں، ظلم کے پیچھے۔ عدل جب مٹ جاتا ہے، عدل ریڑھ کی ہڈی ہے، جب یہ مٹتا ہے تو پوری قوم مٹ جاتی ہے۔
اور میرا ملک تھوک کے لحاظ سے ظلم سے بھرا پڑا ہے۔ اللہ کوئی عدل کی فضا قائم کر دے، اور اللہ سے مانگو کہ اللہ ہمیں مرنے سے پہلے پہلے ہم سے راضی ہو جائے۔ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ بہت تکلیف میں کام نہیں چھوڑتے تھے، تو ایک دن ان کے سیکرٹری نے کہا، پاکستان بننے کے بعد کی بات، کہ سر آپ اتنے بیمار ہیں، آپ پھر اتنا کام کرتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ ٹی بی تھی نا، تو ٹی بی کا تو کوئی علاج کوئی نہیں تھا، تو وہ تو انگریزی بولتے تھے، کہنے کہ دیکھو میں یہ چاہتا ہوں جب میں اللہ کے پاس حاضر ہوں تو اللہ مجھے کہے ویل ڈن مسٹر جناح، ویل ڈن، ویل ڈن مسٹر جناح، ویل ڈن۔ ہم بھی جب مریں تو اللہ کہے شاباش میرے بندے، بہت اچھا کر کے آئے۔ اور جب اللہ موقع دے تبلیغ میں 3 دن لگانا شروع کر دو، میں 4 مہینے بھی نہیں کہتا، چلہ بھی نہیں کہتا، صرف 3 دن کہتا ہوں، لیکن باقاعدگی سے چلتے رہو تو انشاءاللہ پوری زندگی میں تبدیلی آ جائے۔ کسی سے لڑے ہوئے ہو صلح کرو، خاوند بیوی میں کوئی جھگڑا ٹکراؤ ہے تو یہ ایسا بڑا عمل ہے، اگر یہ صلح کر لیں تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے، جیسے نماز پہ معاف ہوتے ہیں۔ میاں بیوی کا جھگڑا ہو اور وہ صلح کر لیں تو ان دونوں کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سارے بھائی نیت کرتے پڑھو بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري قال اخبرني محمد بن ابراهيم التيمي انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ جی یہ سارے جو بچے دورہ حدیث میں ہیں ان سب کو میری طرف سے اجازت حدیث ہے، اللہ برکت دے، قبول فرمائے۔ اس میں بہت بڑی بات کہی گئی ہے کہ نیت کے بغیر عمل کی کوئی قیمت نہیں، اور نیت ایسی چیز ہے، مولانا الیاس صاحب نے اس کے لیے جو لفظ منتخب کیا تصحیح نیت، 5واں نمبر تبلیغ کا، اخلاص سے نیت نہیں کہا، تصحیح نیت۔ تصحیح ہے باب تفعیل جس میں تکرار ہوتا ہے، کہ تصحیح کے لفظ میں اشارہ ہے کہ نیت بار بار خراب ہوگی اور اسے بار بار ٹھیک کرنا ہے۔ تصحیح نیت، کیا باریک بین ہستی تھے وہ۔ ہم عام طور پہ اخلاص سے نیت کہتے ہیں، اخلاص تو دعویٰ ہو جاتا ہے، تصحیح میں دعویٰ نہیں ہے، تو میں اپنی نیت کو ٹھیک کرنے میں لگا ہوا ہوں۔ اور سب سے باریک عمل ہے یہ نیت کی سے، چونکہ کسی کو نہیں پتہ سوائے اللہ کی۔ یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ یہ اس کی تو نیت خراب، اور کبھی دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ میری نیت ٹھیک۔ یہ موت پہ ہی راز کھلے گا کہ میں اللہ کے لیے کر رہا تھا کہ میں واہ واہ کے لیے کر رہا تھا۔ تو کسی کو دیکھ کر کہنا کہ یہ تو پیسے کے لیے کر رہا ہے، شہرت کے لیے کر، جیسے مجھے بہت سارے مولوی فتوے لگاتے ہیں یہ تو شہرت کے لیے کر رہا ہے، اپنے حافظے کا روب جتلاتا ہے، نسب نامے پڑھتا ہے، ایسی قسم کی مجھے تعریفیں، ایسی تعریفیں بھی میری ہوتی رہتی ہیں۔ یہ امن میں چپ کر کے ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں، تو لیکن یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رتب و یابس کٹھا نہ ہو، اچھے کہنے والے برا کہنے والے نہ ہوں۔ نبیوں کو نہیں چھوڑا لوگوں نے، ہمارے نبی کو کیا کہا؟ ساحر مجنون، اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتَنَا لِشَاعِرٍ مجنون۔ ایک شاعر، ایک مجنون، ساحر کذاب، جادوگر اور جھوٹا۔ تو کسی پر شک نہیں کرنا چاہیے اور اپنے اوپر کبھی دعویٰ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اتنا باریک عمل ہے کہ جو صرف موت پہ جا کے یہ راز کھلے گا کہ اللہ تیرے لیے۔ اس لیے میں تنہائی میں بہت روتا ہوں کہ آپ سب کے لیے میں قسم اٹھا سکتا ہوں کہ آپ اللہ کے لیے آئے بیٹھے،
لیکن یہاں بیٹھنے والا قسم نہیں کھا سکتا کہ وہ اللہ کے لیے بات کر رہا ہے، پتہ نہیں اپنی واہ واہ کے لیے کر رہا ہے، یہ مولوی اعظم کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے کہ میں ان کی والدہ کی تعزیت کی جائے، اس لیے اس کا کچھ دعویٰ نہیں۔ یہاں آنے کے بعد کوئی دعویٰ نہیں۔ یوسف بن حسین ایک بہت بڑے محدث گزرے اور بہت بڑے خطیب گزرے، موت کا وقت آیا تو رونے لگے، یا اللہ ایک میرے پاس دیانت ہے، ایک میرے پاس خیانت ہے۔ دیانت تو یہ ہے جو میرے اور تیرے بندوں کے درمیان ہے کہ میں نے انہیں تیرا پیغام صحیح صحیح سنایا ہے، اس میں کوئی کھوٹ نہیں، اور ایک میری خیانت ہے جو میرے اور تیرے درمیان ہے کہ میں تیرے حق میں خیانت کرتا رہا ہوں، میری دیانت کے بدلے میری خیانت کو معاف کر دے۔ اور روتے ہوئے انتقال ہو گیا۔ خواب میں اپنے ایک ساتھی کو ملے، انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ اللہ نے مجھے کھڑا کیا اور پوچھا یوسف موت کے وقت کیا کہا تھا تم نے؟ تو انہوں نے کہا یا اللہ میں نے یہ کہا تھا، ایک دیانت ہے کہ لوگوں کو تیرا پیغام صحیح پہنچائے، ایک خیانت ہے کہ تیرے ساتھ معاملہ ٹھیک نہیں رکھا۔ کہا یوسف تیرا یہ ایک بول مجھے اتنا پسند آیا کہ چل جنت میں چلا گیا۔ نہ ان کی حدیث کا ذکر کیا، نہ ان کی تصوف کا ذکر کیا، نہ ان کے مواعظ کا، نہ تیرا یہ بول مجھے پسند آ گیا تو میں نے تجھے معاف کیا۔ تو یہ جڑ ہے، یہ نیت نوا سے ہے۔ نوا گٹھلی کو کہتے ہیں، گٹھلی کے بغیر درخت وجود میں نہیں آتا۔ یہ حنفیوں نے تھوڑی سی وہ نکالی شک، بھائی چلو اجر نہیں ملتا پر عمل ہو جاتا ہے، لیکن میں امام شافعی کے ساتھ عمل بھی نہیں ہوتا، اجر بھی نہیں ہوتا۔ اب میں ذمہ دار ہوں، گٹھلی کے بغیر درخت اگا سکتا ہوں؟ آموں کے باغ ہیں تو پھول کر کے آم کا بوٹا کٹ سکنا، گٹھلی کے بغیر تو درخت نہیں ہوتا۔ نوا کا مادہ، نیت کا مادہ نوا سے ہے، نوا گٹھلی کو کہتے ہیں۔ تو یہ لفظ بتا رہا ہے کہ نیت کے بغیر وجود نہیں ہو سکتا۔ باقی اللہ کرے حناف کی بات صحیح ہو کہ کم از کم حاضری تو ہو جائے، لہذا میں ان کے ساتھ ہوں، عقلاً میں امام شافعی کے ساتھ، عقیدتاً ان کے ساتھ۔ تو اپنی نیت کو تصحیح ہر وقت ٹھیک کرنا، ہر وقت ٹھیک کرنا۔ ایک لمحے میں تو ہاتھوں سے نکل جاتی، ایک لمحے میں، تو لہذا ہر وقت تصحیح 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 تصحیح، یہاں تک کہ موت آئے اور ہم اپنی نیت ٹھیک کرتے کرتے اللہ کے پاس چلے جائیں۔